السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو آج ہماری ایک فرینڈ ہے تحسین، اس نے اپنے گھر پر محفل میلاد رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں. اور میں باتیں نہیں کروں گی آگے، آپ نے صرف اور صرف جو ہے تو میلاد کو دیکھنا اور سننا ہے اور بہت سی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ سب کے دل کی خواہشات کو پورا کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحیح راستے پہ چلانے کی توفیق دے، آمین. عبادتیں ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن تم کرو. نماز تم پڑھو، قرآن تم پڑھو، زکوٰۃ تم دو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو. لیکن یہ ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ جسے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ کتنی عبادات ہیں، اور جتنی بھی عبادات ہیں، کون سی ایسی اور عبادت ہے جو کہ پروردگار عالم بھی کرتا ہو اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دے رہا ہو سوائے اس درود پاک کے. یعنی کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب سے، کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے رسول سے. اور اس محبت کا آپ اندازہ اس طرح بھی لگائیے کہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے جب بھی باقی انبیاء کو مخاطب کیا ہے تو ہمیشہ ان کا نام لے کر ان کو بلایا ہے. یعنی یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا لوط. جب بھی انبیاء کو مخاطب کیا ہے تو ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا ہے. لیکن جب بھی رسول اللہ کو مخاطب کیا ہے تو کبھی بھی یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے، کبھی بھی ان کا نام نہیں لیا. کتنا احترام کر رہا ہے پروردگار عالم رسول اللہ کا، کتنی عزت ہے رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اور دیکھیے آپ اس محبت کا اندازہ اس طرح بھی لگائیے کہ اب دیکھیں میں جو بھی بات کر رہی ہوں وہ قرآن پاک کی روشنی میں کر رہی ہوں، اسی لیے میں آپ کو جو ہوں سورہ بھی بتا رہی ہوں اور آیتوں کے نمبر بھی بتا رہی ہوں، تاکہ اگر کہیں پہ بھی شک ہو تو آپ جا کے اس کو نکال کے دیکھ لیجیے کہ کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی بلکہ قرآن پاک کی روشنی میں کر رہی ہوں. تو اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 نکالیے، اس کا ترجمہ پڑھیے کہ جب اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ کو مخاطب کر رہا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم گیلی مٹی سے پرندوں کو بنایا کرتے تھے، لیکن میرے اذن سے اور میری اجازت سے. اور عیسیٰ پھر تم اس پرندے کو پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے، لیکن میرے اذن سے اور میری اجازت سے. اب آپ جا کے دیکھیے گا کہ بار بار اذن کا لفظ، بار بار اجازت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی کتنے بڑے نبی ہیں جناب عیسیٰ، اولو العزم نبی ہیں، مطلب جن کے اوپر انجیل نازل کی گئی ہے. کوئی چھوٹے نبی نہیں ہے جناب عیسیٰ. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ جب بھی تم کوئی کام کرو گے تو پہلے میرا اذن لوگے، میری اجازت لوگے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے بنایا کرتے تھے، لیکن میرے اذن سے اور میری اجازت سے. پھر عیسیٰ تم اس پرندے میں پھونک مار کر اس پرندے کو اڑا دیا کرتے تھے، لیکن میرے اذن سے اور میری اجازت سے. پھر عیسیٰ تم کوڑی زدہ کو ٹھیک بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے اذن سے اور میری اجازت سے. اور عیسیٰ تم سفید داغ والوں کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، میرے اذن سے، میری اجازت سے. اور عیسیٰ تم مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، میرے اذن سے، میری اجازت سے. بار بار اذن کا لفظ ہے. کتنے بڑے نبی ہیں لیکن بار بار اللہ کا اذن چاہیے، اللہ کی اجازت چاہیے. لیکن اب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ اسی قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول میں نے تمہیں اپنا سارا اذن دے دیا ہے، اپنی تمام اجازت دے دی ہے،
کہ اب تم لوگوں کو میری طرف بلاؤ, اب تمہیں بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, بار بار میرا اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. اب چاہو تو تم چاند کو 2 ٹکڑے کر دو, چاہے تو سورج کو پلٹا دو, چاہے تو تاروں کو زمین پر بلا لو, چاہے تو درختوں کو جھکا لو, چاہے تو پتھروں سے تسبیح کروا لو. اب دیکھیے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کئی معجزات دکھائے ہیں. 1000 سے زیادہ معجزات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دکھائے ہیں. لیکن یہاں پر ہم ان معجزات کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے جسم مبارک میں پائے جاتے تھے. کیا معجزات تھے وہ؟ 24 معجزات ایسے ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ تو نہ جانے کتنے معجزات ہوں گے, لیکن 24 معجزات ایسے ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ رسول اللہ کے جسم مطہر میں, جسم مبارک میں وہ معجزات موجود تھے. جو پہلا معجزہ رسول اللہ کے جسم مبارک میں موجود تھا وہ یہ تھا کہ بلند قامت سے بھی بلند قامت شخص اگر رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ چھوٹا دکھائی دیتا تھا. یعنی پروردگار عالم کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص میرے نبی سے اونچا دکھائی دے. اس کے علاوہ جب رسول اللہ چلتے تھے, جب رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ کا کوئی سایہ نہیں تھا. یعنی اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے رسول کے, میرے نبی کے سائے پر بھی کسی کے پیر آ جائے. تو رسول اللہ کا جو سایہ تھا وہ نہیں تھا. پھر جب رسول اللہ جو تھے, جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ چاہتے تھے تو گیلی مٹی پر بھی چلتے تھے تو ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے, اور اگر چاہتے تو پہاڑوں پر بھی چلتے تو ان کے قدموں کے نشان بن جایا کرتے. ایک عام آدمی جو ہے وہ گیلی مٹی پہ چلتا ہے, اس کے پیروں کے نشان بنتے ہیں. پہاڑوں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کتنی مضبوط چٹانیں ہیں. لیکن رسول اللہ جب چاہتے تھے تو گیلی مٹی پر بھی اپنے پیروں کے نشان نہیں بناتے تھے, اور اگر چاہتے تھے تو پہاڑوں پر بھی اپنے پیروں کے نشان بنا لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ میں جب چاہوں اپنے قدموں کے نشان, اپنے پیروں کے نشان جو ہے وہ بنا سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی چیز, جو بھی پانی رسول اللہ کے جسم سے مس کر جاتا تھا وہ شفا کا باعث بن جاتا تھا, وہ بیماریوں کے لیے شفا بن جاتا تھا. اسی وجہ سے جب بھی رسول اللہ جو ہے وہ وضو کیا کرتے تھے تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اس وضو کے پانی کو جمع کر لیا کرتے تھے, تبرکاً اس کو جمع کر لیا کرتے تھے اور بیماروں کو پلاتے تھے تاکہ ان کو شفا مل جائے. الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں, کرم میرے مولا کرم ہو کرم, اب میرے مولا کرم ہو کرم. پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ, شاہ مدینہ, تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے,
रब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना तूने जहां की महफिल सजाई तारीकियों में शम्मा जलाई तारीकियों में शम्मा जलाई हर सिमत छाई हर सिमत छाई थी रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत में से खुद ही आँखों से सजदे झपक जाएंगे फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे
बात सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है उसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर, हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये भी जरूरी है। आजकल मैं ढूंढ रही थी बना हुआ, तो इसके ऊपर जो होगी उसमें जेली नहीं होता। कौन सा ये? जिसके ऊपर जो होती है नहीं, ये तो जेली, ये तो जेली है, जेलीटन नहीं होता। जरूरी तो नहीं, बगैर वही जेलेटिन तभी तो पूछ रही हूँ कि ये तो वो फिर उन पे मिलते हैं ना ग्रोसरी स्टोर।